میرا نام رضوی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی سچی کہانی سناتی ہوں۔ میں ایک سادہ اور معمولی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ والد صاحب بہت سخت مزاج کے آدمی تھے۔ بچپن کی تفصیلات میں نہیں جاتی کیونکہ وہ عام سی تھی۔ میں نے پڑھائی بھی پوری نہیں کی، صرف ہائی اسکول تک پہنچی۔ اس کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ والد صاحب کے نزدیک بیٹی کا گھر سے باہر نکلنا کوئی بات ہی نہیں تھی، صرف اسکول جانے کے لیے اجازت ملتی تھی۔ جب میں گھر بیٹھ گئی تو پھر بالکل ممنوع ہو گیا، نہ کہیں جانا، نہ کسی سے ملنا، صرف ماں یا بھائیوں کے ساتھ۔ میرے بھائی تو تھے لیکن بہن نہیں تھی۔ والد صاحب بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تو پہلا رشتہ آیا۔ والد صاحب نے بغیر زیادہ سوچے سمجھے منظور کر لیا۔ داماد خلیج میں کام کرتے تھے اور اچھی حیثیت والے تھے۔ والد صاحب کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ مجھ سے چھٹکارا مل جائے۔ ہماری منگنی ہوئی اور جلد ہی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ان کے گھر چلی گئی۔ ساس اور سسر دونوں بہت پیار کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا۔ شوہر بھی شروع میں بہت اچھے تھے۔ 3 مہینے ہم ساتھ رہے، پھر وہ خلیج واپس چلے گئے۔ میں ساس سسر کے ساتھ رہنے لگی۔ اوپر والی منزل پر میرا اپنا فلیٹ تھا اور نیچے وہ رہتے تھے۔ صبح سے لے کر رات تک میں ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ گھر کے کام کے لیے ہفتے میں ایک عورت آتی تھی جو دونوں فلیٹ صاف کرتی۔ میں نے اپنے گھر میں اتنی محبت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری ماں تو والد صاحب کے سامنے بے بس تھیں۔ ان کے نزدیک بیٹے بیٹیوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ خود کو کمتر محسوس کرتی رہی۔ الحمدللہ رب نے مجھے اچھے ساس سسر دیے اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والے تھے، لیکن افسوس کہ وہ زیادہ تر باہر رہتے تھے۔ شادی کے 3 مہینے بعد وہ چلے گئے اور 8 مہینے بعد چھٹی پر آئے۔ 2 مہینے رہے، پھر چلے گئے۔ ساس نے میرے حمل کے مہینے بہت اچھے گزارے۔ بیٹا پیدا ہوا تو سب بہت خوش ہوئے۔ جب بیٹا 3 سال کا ہوا تو میں نے دوبارہ حمل ٹھہرایا۔ اس بار بیٹی ہوئی۔ یہ ساری سالیں شوہر آتے جاتے رہے۔ سال میں 1 یا 2 بار آتے، 1-2 مہینے رہتے، پھر چلے جاتے۔ میں نے ان کی غیر موجودگی کی عادت ڈال لی تھی۔ سب ذمہ داری میری تھی۔ بچوں کو سکول لے جانا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، پڑھائی کا خیال رکھنا سب میں ہی کرتی تھی۔ خیال رکھنا ماں ہی کرتی تھی۔ پھر سر کا انتقال ہو گیا۔ 2 مہینے بعد ساس بھی چل بسیں۔ بچے ہی میرے سہارے تھے۔ شوہر نے پرانا گھر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فلیٹ بیچ کر انہوں نے ایک نئے محفوظ علاقے میں فلیٹ خرید لیا۔ وہاں سیکیورٹی، بواب، لفٹ سب کچھ تھا، جیسے کمپاؤنڈ ہو اب ہم وہاں رہتے ہیں۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کبھی کبھی مجھے شوہر کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب بچوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو مجھے اکیلے ہی ہسپتال لے جانا پڑتا۔ اسکول، ٹیوشن سب کا بندوبست میں ہی کرتی، لیکن بچے ہی میرے دل کو ٹھنڈک دیتے تھے۔ رات کو تھک کر بستر پر گرتی تو سوچتی کہ یہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ شوہر صرف پیسے بھیجتے تھے۔ بچوں کی ذمہ داری انہوں نے کبھی نہیں لی۔ بچے بھی ان سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ جب وہ آتے تو بچوں کو تحائف دیتے، باہر گھمانے لے جاتے، جو چاہیں خرید دیتے۔ اس سے بچوں کو لگتا کہ ابو بہت اچھے ہیں۔ میں انہیں سمجھاتی کہ ابو سال میں 1-2 مہینے آتے ہیں، اس لیے وہ تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، لیکن بچے یہ بات نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ بڑے ہونے لگے تو انہیں لگنے لگا کہ ابو ان کے ساتھ زیادہ
अच्छा सलूक करते हैं, जबकि मैं तो हर वक्त उनके साथ रहती हूँ। मैंने कई बार शौहर से कहा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटा अनकरीब नौजवानी में दाखिल हो रहा है, इसे अपने बाप की ज़रूरत है। आप इतना पैसा कमा चुके हैं, अब वापस आ जाएं, यहाँ कोई कारोबार कर लें। लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम औरत में क्या पिता, रिज़्क छोड़कर क्यों आऊं? अगर कारोबार न चला तो क्या करूंगा? और अल्टा मुझे खुद गर्ज खुद पसंद कहते। मैं सोचती कि अनानियत क्या है। मैंने शादी के बाद कभी एक साल भी शौहर के साथ मुसलसल नहीं गुजारा। जब वो आते तो ज्यादातर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारते, बच्चों को बाहर ले जाते। मुझसे तो एक दिन भी अकेले नहीं बैठते थे। मुझे लगता चला कि शौहर खलीज में एक और औरत से शादी कर शुदा हूँ। फिर मुझे पता चला कि शौहर खलीज में एक और औरत से शादी कर चुके हैं, एक गैर मुल्की खातून से। इसीलिए वो मुझसे दूर हैं और ना मेरी फिक्र करते हैं, ना बच्चों की। मैंने तलाक का सोचा, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आया। अगर मैंने तलाक ले ली तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? इसलिए मैंने सब्र किया। शौहर माहाना कुछ पैसे भेजते हैं, जिससे हम गुजारा करते हैं। साल गुजरते गए। अब मेरा बेटा 12वीं जमात में है। ये साल बहुत मुश्किल होता है। हर माँ की तरह मैं भी परेशान रहती हूँ कि रब मेरा बेटा पास कर दे। बेटा प्राइवेट ट्यूशन ले रहा था, अरबी के लिए एक सेंटर अटफा में जाता था। वहाँ कई टीचर पढ़ाते थे। मैं कभी कभी वहां जाती ताकि उसकी निगरानी करूं। एक खातून टीचर थीं जो अरबी पढ़ाती थीं। उनकी उम्र तकरीबन 36 साल थी। शादीशुदा थीं, बच्चे भी थे, लेकिन वो अपनी उम्र कपड़े पहनती थीं, मेकअप बहुत ज्यादा से पेश आती थीं, तलबा से बहुत प्यार से थीं, गले मिलती थीं, बोस देती थीं, बोसे देती थीं। नाम लेकर बुलाती थी मुझे, थी बोसे से थी, नाम लेकर बुलाती थी। कु- कुछ माएँ कहती थीं कि वो बहुत अच्छी टीचर हैं, बच्चे उनके। पास से अच्छे रिजल्ट लाते हैं। वो तलबा को इसलिए प्यार करती हैं ताकि वो सबक में दिलचस्पी लें। मैं चुप रही क्योंकि बेटे की पढ़ाई का ख्याल था। मैं चुप रही क्योंकि बेटे की पढ़ाई का ख्याल था। फिर एक दिन बेटा सो गया तो मैंने उसका फोन चेक किया। मुझे उसके दोस्तों से बातचीत, उसके रवैये का पता चलता रहता था। मैंने फोन खोला और चीट्स चेक करने लगी। मैं फोन खोला और चीट्स चेक करने लगा। वहां एक चीट की शायद जिसका नाम मसफलाना लिखा था। मैंने सोचा कि शायद सबक के बारे में बात होगी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल धड़क उठा। वो बातें जो एक टीचर और 17 साला तालिब इल्म के दरमियान कभी नहीं होनी चाहिए। टीचर लिख रही थी कि मेरे सुवा कोई होनी चाहिए। टीचर लिख रही थी कि मेरे सुवा तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, मुझे अपनी गैर नींद नहीं आती, मुझे आवाज भेजो। आखिरी बार जब तुम आए थे तो तुम नाराज थे। बेटा भी उसी तरह जवाब देता था। वो कहता कि मैं उस हाथे बगैर नहीं रह सकता। मैंने पूरी चेट पढ़ी तो समझ आ गई कि मेरा बेटा इस खातून से मोहब्बत करता है, वो उसके असर में है। बेटा अपने घर की सारी बातें उसे बताता था। मेरी और उसकी बहन से लड़ाई, मैंने उसे पैसे ना दिए, मैं उसे पसंद नहीं करती, सब कुछ वो उसे बताता। टीचर कहती कि वो तो तुम्हारी माँ है, माँ से प्यार करो, सिल्ह कर लो, कि ताकि बेटा उसके कहने पर चले। मुझे समझ आ गई कि ये औरत मेरे और बेटे के बेटा उसके कहने पर चले। मुझे समझ आ गई कि मेरे और बेटे के रिश्ते भी काबू रख रही थी। बेटास कि ये उसका अपना दिल है, लेकिन दरअसल ये सब टीचर कहने पर हो रहा था। और दरअसल ये सब टीचर के कहने पर हो रहा था। मुझे पता चला कि टीचर के अपने घर में भी मसाइल हैं।
ان کا شوہر انہیں مارتا ہے۔ میں نے سینٹر میں کئی بار انہیں میک اپ کر کے آتے دیکھا تھا اور چہرے پر چوٹیں بھی چھپاتی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے میرے 17 سالہ بیٹے کو پھنسائے اور اس کا مستقبل برباد کرے۔ بیٹا ابھی بچہ ہے، اگر میں نے اس کے سامنے کچھ کیا تو وہ میرے خلاف ہو جائے گا۔ شوہر بھی بیٹے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ الگ سے بیٹے کو پیسے بھیجتے ہیں۔ بیٹے کے پاس اپنی کارڈ ہے تو وہ خود نکال لیتا ہے۔ اگر میں نے ٹیچر کے خلاف کچھ کیا تو بیٹا مجھے چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے، حرام تک پہنچ سکتا ہے۔ بیٹا ابھی نوعمر ہے، وہ جذبات میں بہہ سکتا ہے۔ یہ عورت اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے بیٹے سے کھل کر بات کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں اور اس کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے دکھایا کہ یہ رشتہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی عمر کیا ہے اور ٹیچر کی کیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ماں کا پیار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا پہلے ناراض ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہی ہوں، لیکن میں نے صبر سے بات کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے ٹیوشن سینٹر بھی تبدیل کر دیا، میں نے اس کا ٹیوشن بھی تبدیل کر دیا تاکہ وہ اس عورت سے دور رہے۔ شروع میں بیٹا ناراض رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے مستقبل کے لیے اتنی فکر مند تو اس کا رویہ بدلنے لگا۔ میں نے اسے دکھایا کہ ٹیچر اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسے استعمال کر رہی تھی۔ بیٹا آہستہ آہستہ سمجھنے لگا۔ اب وہ مجھ سے زیادہ قریب ہے، وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا ہے اور گھر میں بھی خوش ہے۔ شوہر کو میں نے سب بتایا، لیکن انہوں نے ویسے ہی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ اب بھی پیسے بھیجتے ہیں اور زندگی چل رہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں والد اور والدہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب والد دور ہوں تو ماں کو زیادہ محتاط اور چوکس رہنا چاہیے، تاکہ بچوں سے کھلی اور بے تکلف بیان چاہیے۔ وہ اپنی پریشانیاں گھر میں ہی بیان کریں اور باہر والے لوگوں کے اثر میں نہ آئیں۔ ماں کی نگرانی اور بے لوث پیار ہی بچے کو برائی سے بچا سکتا ہے۔ اگر میں نے وقت پر قدم نہ اٹھایا ہوتا تو شاید میرا بیٹا غلط راہ پر چلا جاتا۔ الحمدللہ، رب نے مجھے ہمت دی اور میں نے اپنے بیٹے کو بچا لیا۔